فتنہ بن گئی، اسلام سے ان کا خروج ہونے لگا اور خارج ہو کر خارجی ہو گئے، تو مولا علی مشکل کشا خیبر شکن نے پرچم اٹھایا۔ جب یزیدیت نے اسلامی باغ و باغیچے کو ویران کرنا چاہا تو فاطمہ کے لال نے کربلا کی دھرتی پر اپنا خون دے کر اسلام کو بھی بچایا، امت کو بھی بچایا۔ جب اقتدار کے نشے میں چور مامون نے خلق قرآن کا فتنہ شروع کیا تو امام احمد بن حنبل نے مورچہ سنبھالا، کوڑے کھا لیے، جیل کے اندھیرے میں جانا گوارا کر لیا، مگر عقیدہ اسلامی پر چوٹ پہنچائی گئی امام احمد بن حنبل نے گوارا نہیں کیا۔ میں سارے فتنوں کا کیا ذکر کروں؟ ایک فتنہ تو تقسیم ہند و پاک سے پہلے اکبر لے کے آیا، دین الہی کے ذریعے سے یونٹی آف ریلیجن، ایکسپٹنس آف آل ریلیجن، ریسپیکٹ آف آل ریلیجن، مکسنگ آف دا ریلیجن، یہ فتنہ شروع کیا، صلح کلیت کو شروع کیا تو قربان کا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اکبر کی اکبریت کو مٹی چٹا دیا، دھول میں ملا دیا اور بتا دیا کہ تخت و تاج پر بیٹھنے والے کی طاقت اور ہے اور خانقاہ میں بیٹھنے والے کی طاقت اور ہے۔ بھارت کی دھرتی پر متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے ایک بھی بدعقیدہ عرب سے امپورٹڈ ریگستانی نظریے، پہاڑیوں سے متاثر خیالات، حضور نجد کے معنی ہی بلند پہاڑی ہے، اب بلند پہاڑی پر چاہے جتنا پانی برسے چکتا نہیں، اسی لیے جب ابر رحمت نبی کا برسا تو مدینہ چمکا، مکہ چمکا، طائف چمکا، جو اونچی پہاڑی نزد ہے آج تک محروم ہے۔ انگریز آئے، مسلمانوں کو لاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سیاسی شعور میرا اتنا زیادہ نہیں ہے، مذہبی نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں۔ کئی انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمان چین سے بیٹھا تو ہمیں بے چین کرے گا، کیونکہ جب اسلام چین سے ہوتا ہے تو کفر بے چین ہوتا ہے۔ انہیں بے چین رکھو، یہ ہم سے واپس اقتدار نہ مانگے کہ دلی میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تم نے مسلمانوں سے لیا ہے، مسلمانوں کو لوٹاؤ، ہمیں دینا نہ پڑے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ مولوی خریدے جانے لگے، قلم بکنے لگا، زبان بکنے لگی۔ انگریزوں نے پتہ لگایا یہ مسلمان کا مزاج کیا ہے، کہ اس کی دکان جل جائے سے تکلیف ہوتی ہے، مکان جل جائے سے تکلیف ہوتی ہے، اولاد مار دی جائے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر نبی پر حملہ ہو یہ پاگل ہو جاتا ہے، کچھ برداشت نہیں کر پاتا۔ کہ تو اس کو کیسے کم کیا جائے؟ کہ جیسے جیسے یہ توہین سننے کی عادت ہو جائے گی محبت بھی گھٹتی چلی جائے گی۔ توحید کا بازار گرم کر دیا گیا، کوئی نبی کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے نکلا، کوئی پیغمبر کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر رہا ہے، کوئی خاتم النبیین کے اجماعی معنی کو عوامی خیال باور کر رہا ہے، کوئی گاؤں کا چودھری اور مخلوق ایسی خدا کی شان کے آگے چماپ سے زیادہ دلیل کہا جا رہا ہے۔ پیغمبر کے علم غیب پر حملہ، پیغمبر کے حاضر و ناظر پر حملہ، خارجی آیا اہل بیت کی دشمنی لایا، باقی کچھ نہیں، یزید آیا اہل بیت کی دشمنی لے کر آیا، باقی کیا؟ ایک ایک فتنے آتے تھے، ایک ایک امام اسے گوا دیا کرتا تھا۔ اب یہ تو یہ متحدہ ہندوستان کے اتر تک پورا پچھم چاروں طرف سے نبی پہ حملہ
ملنے والا کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں کوئی کہہ رہا ہے، کوئی رسول پاک کی ازواج مطہرات کی طہارت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی رسول کی زرداری پر حملہ کر رہا ہے، کوئی لفظ نبی کے معنی پر حملہ کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تفہیم بدل رہا ہے، کوئی اپنی تنزیحات میں، اپنی توضیحات میں، اپنی تفہیمات میں اپنے عزائم کو شامل کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی تشریح غلط ہو رہی ہے، حدیث نبی جو فضائل نبی میں انہیں ضعیف کہا جا رہا ہے، انہیں کمزور کیا جا رہا ہے، فضائل مصطفیٰ پر حقوں سے جب حملہ ہونے لگا تو قادری بے چین ہو گیا، یا غوث المدد، چشتی ٹاپنے لگا، یا خواجہ المدد، نقشبندیوں نے سرکار نقشبند کو آواز دی المدد، سہروردیوں نے آقا سہرورد کو پکارا المدد، نظامیوں نے محبوب الہی کو، فریدیوں نے بابا فرید گنجے شکر کو، سنیوں نے کبھی داتا لاہوری کو، کبھی زکریا ملتانی کو آواز دی المدد۔ یہ چوطرفہ حملہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم یاد کرنے لگے خالد بن ولید آ جاؤ بچا لو، حسین ابن علی آ جاؤ بچا لو، غوث و خواجہ آ جاؤ بچا لو، کہ اتنے میں عشق و وجدان نے آواز دی، اے سنیوں مت گھبراؤ، تمہاری دعا، تمہاری طرف عرش الہی کی کنڈی کو ہلا رہی ہے، اب رحمت کردگار جوش میں ہے، اب تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف سے کرم نے زبان حال سے کہا، اے میرے بندوں مت گھبراؤ، ان بھٹکیدوں سے بچانے کے لیے میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ یہ اتنے اہم نہیں ہے، اتنے پاور والے نہیں ہیں کہ جب قبلے کے لیے بغداد والے کو آنا پڑے، اجمیر والے کو تکلیف اٹھانی پڑے، ان کے لیے تو اکیلا احمد رضا ہی کافی ہے، ان کی جماعت کو مارنے کے لیے اس کا اکیلا قلم کافی ہے۔ ابھی جب غوث و خواجہ کے غلام کے ٹکر میں تم نہیں آتے تو نبیوں کے امام کا ٹکر لو گے۔ آئیے قدرت کی نشانوں پر غور کریں۔ اعلیٰ حضرت کب پیدا ہوئے؟ 10 شوال۔ کیوں 10 شوال کو پیدا ہوئے؟ ہمارے مدارس جانتے ہیں 10 شوال کو مدرسہ کھلتا ہے، رمضان کی چھٹی ہوتی ہے، عید کی چھٹی ہوتی ہے، عید کر کے بچے آ جاتے ہیں 7-8 کو، 10 مدرسے میں تعلیم شروع ہو جاتی ہے، بخاری کھلتی ہے، مسلم کھلتی ہے، بیضاوی کھلتی ہے، مدارک کھولی جاتی ہے، تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتاب، فقہ کی کتاب، اصول فقہ کی کتاب کھلتی ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ہم مدرسہ کھلنے والی تاریخ میں تمہیں احمد رضا دے رہے ہیں تاکہ بخاری سمجھاوے، مسلم سمجھاوے، مدارک سمجھاوے، بیضاوی سمجھاوے، تفقہ فی الدین بتاوے، فقہ بتاوے، اور فقہ کی ایسی کتاب دے دے جس میں ساری کتاب موجود ہو، اور اس کا نام فتاوی رضویہ۔ معلوم ہوا کہ تاریخ وہ ہے جو مدرسے کی ابتدا، درسگاہ کے کھلنے کی جو تاریخ ہے، احمد رضا کے وحی آنے کی تاریخ۔ یہ تو ہو گئی اسلامی تاریخ۔
اور یہ ہماری جو دنیاوی تاریخ ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، اس میں 15 جون کو ہوتا ہے۔ یو پی کا پچھمی علاقہ جو ہریانہ، پنجاب، لاہور ایک ہی موسم کا ہے، اسی علاقے میں اعلیٰ حضرت تشریف لائے۔ نہ بالکل بہار میں، نہ بالکل پنجاب میں، دونوں کے بیچ۔ اور موسم کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ دھان کا موسم ہوتا ہے۔ 1 جنوری کو ہم لوگ پودے لگا لیتے ہیں چاول کے، اور جیسے ہی 15 جون کو آسمان سے بارش ہوتی ہے، کھیت، سوکھی زمین، پیاسی زمین، پھٹی ہوئی زمین، ٹوٹی زمین، 15 جون کی بارش سے جب سیلاب ہو جائے تو دھان کے ایک پودے کو ہم وہاں بٹھاتے ہیں، 1 ایکڑ میں، 2 ایکڑ میں، 4 ایکڑ میں باسمتی ہم بٹھاتے ہیں چاول۔ لیکن مئی کی چلچلاتی دھوپ، اپریل کی شدید گرمی سے جو ہماری زمین کا مزاج خراب ہوا اور زمینیات، ارضیات پیاس سے مرنے لگی، قوت و توانائی زمین کی ختم ہو گئی، تب ایسے موقع پر جون کی وہ پہلی بارش سوکھے میدان کو ہریالی میں بدل دیا۔ تو جب سنیت کی زمین بھوکی پیاسی تھی، خشک تھی، تو احمد رضا کے روپ میں ابر رحمت کی پہلی بارش نے، ان کی ولادت نے ہمارے سنیوں کی زمین کو سیراب کر دیا۔ ہے کسی جماعت کے پاس ایسا؟ قدرت بھی اشارہ کرے تو یاد رکھ، احمد رضا کسی ایک شہری، کسی ایک سویلین کا نام نہیں، احمد رضا کسی ہندوستانی کا نام نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، یاد رکھ، احمد رضا ایک فرد، ایک انسان، ایک مولوی، ایک عالم کا نام نہیں، احمد رضا ایک نظریے کا نام، ایک اسکول آف تھاٹ کا نام ہے۔ عشق مصطفیٰ، توجہ چاہوں گا، آ گیا جملہ، عشق مصطفیٰ اگر مجسم ہو جائے تو احمد رضا بن جاتا ہے۔ احمد رضا انتخاب ہے، احمد رضا رسول پاک کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے، غوث اعظم کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے، اہل بیت کے بے پناہ فیضان میں سے ایک فیضان کا نام احمد رضا ہے، اہل سنت کے ایک امام کا نام احمد رضا، اور وہ ایک لشکر ہے۔ جس طرح علی اکیلے ہوتے ہوئے اکیلے نہیں ہوتے، ایسے ہی رضا اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلے نہیں ہیں۔ فتنوں کو مارنے کا جو طریقہ مولا علی نے سکھایا وہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خارجیت کو، اب بول دوں گا، خارجیت کو مٹانے کے لیے نبی نے علی کو چنا، تو قادیانیت کی دھجیاں اڑانے کے لیے نبی نے مہر علی کو چنا۔ یہ مہر علی ہو یا احمد رضا ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک سکے کا دو رخ ہے۔ جب دیوبند گمراہ ہوا تو رضا نے اٹھایا گیلا، اور جب قادیان گمراہ ہوا تو پیر مہر علی نے اٹھایا۔
آج سنیوں سے پنگا مت لینا. یہ جب تک ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے ہم سے پنگا مت لینا. علی کا ہتھیار بھی ان کے پاس, احمد رضا کی رضا بھی ان کے پاس, اور تیغ علی ہمارے پاس, شمشیر علی ہمارے پاس. ہم کہاں محتاج ہیں, ہمارے پاس داتا, اور داتا تو وہ داتا ہے کہ جس دل میں داتا نہیں ہے اس مولوی کو کچھ آتا نہیں ہے. ہمارا مقدر ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا خام خواہوں سے, انہوں نے کلمہ پڑھا خام خواہوں سے, ہم نے پڑھا خان خواہوں. یہ سڑک سڑک اور گلی گلی کرتے ہیں, ہم علی علی ولی ولی. انہیں احمد کی رضا معلوم ہی نہیں, یہاں پورا احمد رضا لیے بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ جب نبی نہیں آئے گا تو نبی کا کام کون کرے گا؟ ولی کرے گا. نبی اصل ہے, ولی اس کا نائب ہے, ولی اس کا خلیفہ ہے. تو جہاں نبی ہے اور نبی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی حق میں آئے. نبی ہو اس کے ساتھ جو لوگ ہوں وہ حق میں آئے. تو ولی جہاں ہو اور لوگ اس کے ساتھ ہو وہی حق میں آئے. تم تو ولیوں کی قبریں توڑتے ہو, ہم جوڑتے ہیں تم توڑتے ہو, ہم بناتے ہیں تم گراتے ہو. تمہیں خدا تک جانے کے لیے ملا چاہیے, ہمیں خدا تک جانے کے لیے ولی اللہ چاہیے. تم مدرسے سے نکلے ہوئے ماڈل کو پسند کرتے ہو, ہم ان کے میکدے توحید سے نکلے ہوئے کو پسند کرتے. تم کتابوں سے پلاتے ہو, مرشد مجھے میری آنکھوں سے پلاتا ہے. تو نے کتابوں سے پی ہے, میں نے آنکھوں سے پی ہے. بہت فرق ہے ظاہر تیرے میرے پینے میں. خاص کرنا یہ ہے, اور اس بات کو یاد رکھیے کہ جس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اس دل میں ابو جہل نہیں آ سکتا. جس دل میں صدیق اکبر ہوں گے اس دل میں کوئی رافضی نہیں آ سکتا. جس دل میں علی مرتضیٰ ہوں گے کوئی خارجی نہیں آ سکتا. جس دل میں امام حسین ہوں گے اس دل میں کوئی یزیدی نہیں آ سکتا. جس دل میں امام احمد بن حنبل ہوں گے اس دل میں کوئی معمولی نہیں آ سکتا. جس دل میں مجدد الفسانی ہوں گے اس دل میں اکبر نہیں آ سکتا. جس دل میں فضل حق حیرآبادی ہوں گے اس دل میں اسماعیل دہلوی نہیں آ سکتا. اور جس دل میں احمد رضا ہوں گے اس دل میں کوئی بدعقیدہ نہیں آ سکتا. کوئی خارجی پروف ہے, کوئی یزیدی پروف ہے, اور اعلیٰ حضرات آل پروف ہے. اسی لیے امام احمد رضا کانفرنس ہم کر رہے ہیں. احمد رضا کو دل میں رکھ لے, کوئی دوسرا بدعقیدہ گھسنے نہیں پائے گا. وہیں سے وہ دوڑا لیں گے, تجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بس کہہ دینا احمد رضا زندہ باد. علی کا نام سن کر کے بدعقیدہ بھاگتا ہے, عمر کا نام سن کر کے شیطان بھاگتا ہے. ولیوں کی یہی شان ہے, ان کا نام سن کر بدعقیدہ بھاگتا ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا, اے بلند رتبہ انسان مبعوث من اللہ ہو کر نبی غیب کی خبریں بتانے. ہمارے جتنے عقائد ضروری ہیں وہ سب غیب ہیں.
आमना बिल्लाह तो मलाइकते तो कुतुबे सब गैब है। अल्लाह को देखा है नहीं, किताबों को देखा है नहीं, ओरिजिनल नहीं, रसूलों को देखा नहीं, जन्नत देखी है नहीं, जहन्नम नहीं, पूरा गिलवा नहीं, और मानना है किसके भरोसे? ये गैब की बात किसके भरोसे मानी जाए जो गैब जानते ही नहीं? आप फिजिक्स उससे पढ़ेंगे जो फिजिक्स जानते ही नहीं, आप केमिस्ट्री उससे पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री जानता ही नहीं, आप गैब की बात उससे मानेंगे जो गैब जानता ही नहीं। तो दरअसल रसूल के इल्म गैब की सबसे बड़ी दलील ये है कि जो रसूल के इल्म गैब को नहीं मानेगा खुदा को एक साबित नहीं कर सकता, अल्लाह को एक साबित भी तुम नहीं कर सकते। इल्म गैब रसूल से इनकार करो और साबित करो तो जानो। एक बात बताइए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साथ जो आए हुए हैं सुहेल मदनी अच्छी ना पढ़ते हैं, वह किसी ने जोश में कह दिया सुहेल मदनी का जवाब पूरे हिंदो पाक में कहीं नहीं है। एक लड़का खड़ा हो गया, साहब आपको मालूमात कहाँ तक है? इंडिया गए हो? नहीं। तो सुहेल मदनी से अच्छा पढ़ने वाला इंडिया में हुआ तो जहां नहीं जानते वहां दावा कैसा? ये कहो कि रावलपिंडी में नहीं है, इस्लामाबाद में जहां जहां तुम जानते हो, आदमी को वहीं दावा करना चाहिए ये ओनली वन पीस, इसका कोई दूसरा नहीं है, वहीं दावा करे भाई बांग्लादेश में जैसा नहीं है। मैं खड़ा हो दुनिया में जवाब नहीं है जी, दुनिया में सुहेल मदनी का दुनिया में। तो हाशिम आपको दुनिया की मालूमात कितनी है? अरे 30-35 मुल्कों में गया हूँ, 5 बार आजम में गया हूँ। अच्छा चाइना गए हो? तो कभी दिमाग खराब था जो मैं वहां जाता। तो वहां कोई हुआ तो बैंकॉक गए हो? नहीं। बैंकॉक में कोई हुआ तब? बांग्लादेश गए हो? नहीं। बांग्लादेश में कोई उनकी तरह हुआ तब? हमें दावा वहां करो नॉलेज जहां तक हो। मेरे नबी ने क्या कहा? पूरे कौनाइन में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो हमने नबी से पूछा कहां तक मालूमात है, कहां तक जानते हो? मक्के में रहे, चलो मक्के में दूसरा खुदा नहीं है। ताइफ में गए, चलो मान लिया वहां भी दूसरा खुदा ना हो। मदीना गए, मान लिया। हिजाज को देखा है, अमेरिका तो गए नहीं आप? अमेरिका में कोई दूसरा खुदा हुआ था? इंग्लैंड में हुआ तब, हॉलैंड में हुआ तब, बेल्जियम में हुआ तब, जर्मनी में हुआ तब, फ्रांस में हुआ तब, ऑस्ट्रेलिया आप गए नहीं सरकार, वहां कोई दूसरा खुदा हुआ था? पूरी जमीन तो आपने देखी नहीं है, पूरी जमीन में किसी और जगह कोई दूसरा खुदा हुआ था? जवाब मिला मेरे रब ने मुझे पूरी जमीन का इल्म दिया। जमीन के नीचे कोई दूसरा खुदा हुआ था? मैं नीचे भी जानता हूँ। लामका में कोई दूसरा खुदा हुआ था? मैं लामका भी जानता हूँ। माजी में कोई खुदा हुआ था? मैं माजी भी जानता हूँ। मुस्तकबिल में मैं मुस्तकबिल भी जानता हूँ। तहतुस सरा में मैं तहतुस सरा भी जानता हूँ। पूरी दुनिया में कहीं और का सुन, पूरी दुनिया में मेरे खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे तू अपनी हथेली देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब अगर रसूल पाक के इल्म गैब से इनकार करोगे तो अल्लाह को एक कैसे साबित करोगे? बोला कर लूंगा। पर कैसे? कहा कुरान से। कैसे? कुल हु अल्लाहु अहद, अहद कुरान में। ये क्या है? आयत है। किसकी आयत है? सूरह इखलास की आयत है। ये सूरह इखलास क्या है? ये कुरान की सूरह है। ये कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। तुझको कैसे मालूम अल्लाह की किताब है? नबी ने बताया।
قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ثابت کرنا محال ہو جائے گا۔ تو نبی کے کہنے پر ہم نے اس عالم کو بھی مانا ہے، اس عالم کو بھی مانا ہے۔ ہم اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو ایسا ہی دیا، گویا تشبیہ ہے کہ تو اپنی ہتھیلی کو لے۔ یہ ہے نبی۔ اب اسی میں ملا دوں ایک ولی کا قول، غوث الاغوار، صاحب غوثیت کبریٰ، خود الاقطاب، الانسان الکامل، جہانگیر وقت، سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، دنیا میری نظر میں ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح، رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھ دو، دنیا just like a seed of mustard، رائی کے دانے کے بارے میں۔ اب جن کی سمجھ ہند مہاساگر کے بعد کسی ملک میں بکی ہے، بحر عرب ختم ہو اور غلط عرب شروع ہو جائے، اور وہاں سے اس کی عقل بھی کیوں کہنے لگے رسول کے لیے دنیا اتنی بڑی جیسے ہتھیلی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے ہتھیلی پہ رائی کے دانے برابر، تو ولی کے لیے دنیا چھوٹی اور نبی کے لیے بڑی۔ یہ ہے ان کی عقل۔ پکڑ کے ہم نے بچھایا اور بغیر چینی ڈالے ہوئے نمک اس کو چائے دیا، بیٹھ، رائی کا دانہ رکھا اس کی ہتھیلی پہ، ہم نے کہا یہ بتا یہ دانہ پورا کا پورا دکھتا ہے تیرے کو؟ کاش زیادہ تر تو دکھتا ہے، مگر جو ہتھیلی کی چمڑی سے ٹچ ہے وہ نہیں دکھتا۔ تو میں نے کہا دانے کا کچھ چھپا ہے نا؟ کہاں؟ میں نے کہا یہی تو میرا غوث کہہ رہا کہ مجھ سے اگر کچھ چھپا ہے میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، سراج منیر بنا کر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ۔ حشر کا دل ہے ان کی زیارت کا دل، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا
مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت